آج 8 محرم الحرام ہے جو مخصوص ہے ذکر رب وفا مولا عباس علمدار علیہ السلام کے ساتھ. تو مرثیہ ہے بعنوان معراج وفا. معراج وفا مرثیہ نگار ہیں حضرت کیسر بادوی علیہ رحمہ. ان کی بلندی درجات کے لیے صلوات پڑھتے جائیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کس باب وفا کے نام سے نام وفا ہے آج. کس باب وفا کے نام سے نام وفا ہے آج. انسانیت میں کس کے عمل کی ضیاء ہے آج. کس کا وقار عظمت دین خدا ہے آج. بزم جہاں میں کون ابد ماجرا ہے آج. پانی دیا ہے کس نے ریاض رسول میں. کس کے نفس کی بو ہے محبت کے پھول میں. دنیا میں ارتقاء بشر کا سبب ہے کون. مہر شعور نیر برج ادب ہے کون. قرباں شجاعتیں وہ شجاع عرب ہے کون. جس کو چنا حسین نے وہ منتخب ہے کون. حیرت ہے اس کے عزم پہ قلب ثبات کو. حیرت ہے اس کے عزم پہ قلب ثبات کو. کس تشنہ لب نے فوجوں سے چھینا فرات کو. ہمدردیوں میں نور ہے کس کے شعور کا. غم خاریوں میں حسن ہے کس کے ظہور کا. انداز عشق ولولہ ہے کس حضور کا. فطرت ہے عکس کس کی ادائے غیور کا. کس کی ادا ہے نقش جبین حیات پر. کس کی ادا ہے نقش جبین حیات پر. قبضہ ہے آج کس کا دل کائنات پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یکتا ہے کون مہر و محبت کے رنگ میں. سرخی ہے کس کے خون کی شرافت کے رنگ میں. کس دل کی آبرو ہے صداقت کے رنگ میں. انسانیت ہے کس کی شہادت کے رنگ میں. جس سے تجلی نیر اعظم کی ماند ہے. نیر اعظم سورج. جس سے تجلی نیر اعظم کی ماند ہے. یہ کون آسمان اطاعت کا چاند ہے. ہیبت کو تھر تھری ہے یہ کس کا جلال ہے. مانی فتح کس کی شجاعت کا حال ہے. قربان کس کی بات پہ لفظ کمال ہے. تیغوں میں کون مصحف ناطق کی ڈھال ہے. کس کا لہو بیاض فلک کے ورق پہ ہے. تحریر کس کا نام لوائے شفق پہ ہے. عظمت فروز احمد مختار کون ہے. عظمت فروز احمد مختار کون ہے.
توحید کبریا کا علمدار کون ہے؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد. توحید کبریا کا علمدار کون ہے؟ نصرت کو ناز ہے وہ مددگار کون ہے؟ حیدر کی آبرو ہے وہ کرار کون ہے؟ کن تیوروں کی شان دل پنجتن بنی؟ کن تیوروں کی شان دل پنجتن بنی؟ محراب کعبہ کس کی جبین کی شکن بنی؟ سبحان اللہ، کیا خوبصورت مثال ہے. واہ واہ. اصل وقار مصدر اوج شرف ہے کون؟ تاج شہ نجف ہے وہ در نجف ہے کون؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. توقیر عصر فخر جہان سلف ہے کون؟ اے لفظ عشق جس کا گوہر وہ صدف ہے کون؟ دل جس کا پاسبان ہے وحدت کے باغ کا پروانہ ہے یہ کون حسینی چراغ کا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. بے راہ حق ہے راہ حق میں کس کی خودی سر بے خودی کس مرد کی وغا ہے کمال سپاہ گری بہت اچھے. روح علی نے کس کی شجاعت پہ داد دی کس نے ذرہ بغیر ہزاروں سے جنگ کی بہت خوب. کس کے نشان کی لاج میں ہے مصطفیٰ کی لاج کس کے نشان کی لاج میں ہے مصطفیٰ کی لاج رکھی ہے کس کے ہاتھوں نے دستے خدا کی لاج اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کس کا خلوص قلب ہے تہذیب کائنات کس کا جمال فکر ہے آئینہ حیات خیر العمل کی جان ہے کس با عمل کی ذات سبحان اللہ. کس کے شعور ہوش نے رکھ لی خرد کی بات محسن ہے کون عالم انسان کے واسطے بہت خوب. محسن ہے کون عالم انسان کے واسطے قوت ہے جس کا نام مسلمان کے واسطے جنت ہے کس شہید منور کے خون کی بو جنت ہے کس شہید منور کے خون کی بو بوئے حسن ہے کس دل مضطر کے خون کی بو آتی ہے کس کے جسم سے حیدر کے خون کی بو ملتی ہے کس کے خون میں پیمبر کے خون کی بو یہ انتہا کہ فاطمہ کا نور عین ہے یہ انتہا کہ فاطمہ کا نور عین ہے کون اس طرح بنص امامت حسین ہے اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کس نے جہاں میں حق کے رفاقت ادا کیا کس نے عمل سے نصرت حق کا سبق دیا کس نے کمال ضبط سے ہر زخم میں دل سیا کس نے جہان نفس کا خود امتحان لیا موجوں کو غم ہے کس دل پر اضطراب سے دریا ہے کس کے سامنے پانی حجاب سے
دریا ہے کس کے سامنے پانی حجاب سے، کس دل کے حوصلوں کی بلندی ہے آسماں، کس کی نظر سے پست ہے تنویر کہکشاں، تاریخ کہہ رہی ہے کس سے روح کارواں، دریا ہے کس کے جذبے حمیت کی داستاں، راندے ہوئے ہیں کون سے ناکام آپ کے، الٹے پڑے ہیں شرم سے کوزے حباب کے۔ واہ 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 واہ، بہت اچھی سنت حسن تعلیل کا خوبصورت استعمال ہے، واہ واہ واہ۔ جاری لب فرات پہ ہے کس کی داستاں، کس کی وفا ہے کربلا، واقعہ کربلا کی جاں، لہرایا کس کے دوش پہ اسلام کا نشان، تسکین اہل بیت ہیں کس کی تسلیاں، تکبیر عشق کس کی محبت کا ساز ہے، کس مرد پر حسین سے انسان کو ناز ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کس نفس معرفت کا فسانہ ہے زندگی، آئینے بندگی ہے ضیاء کس کے قلب کی، پھیلی ہے کس سبیل اطاعت کی روشنی، پھیلی ہے کس سہیل اطاعت کی روشنی، کس کا وجود ناز ہے آئینہ علی، عباس جس کا نام ہے کون ارجمند ہے، دنیا میں آج کس کا علم سر بلند ہے۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ اب دیکھیے یہاں تک مرثیے کا عنوان تھا معراج وفا۔ وفا جو ہے اس کی بنیاد رسول خدا کے ساتھ جناب ابو طالب علیہ السلام نے رکھی، پھر اس وفا کا جو علم ہے وہ رسالت باب نے مولا علی کے ہاتھ میں دیا، اس کا کنسیڈریشن کیا تھی اس علم کو دینے کی، نصرت کا عہد، نصرت کا عہد۔ اب نصرت ہر کوئی نبھاتا ہے اپنی زندگی میں، جو بھی آپ کا کسی ساتھ تعلق واسطہ ہوتا ہے اس کی زندگی تک ہوتا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ تو قصہ ختم۔ لیکن جناب ابو طالب علیہ السلام نے جو رسول اسلام کے ساتھ نصرت کا عملی آغاز کیا اور اس کا جو علم ہے وہ رسالت مآب نے مولا علی کے ہاتھ میں روزے دعوت ذوالعشیرہ دیا، وہ پھر علم بلند سے بلند تر ہی ہوتا گیا، کبھی سنگو نہیں ہوا۔ اور اس وقت مطلب ہے جب رسالت مآب مکہ میں ہے تو دیوان ابی طالب میں جناب ابو طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میرا بیٹا اسلام کا علم اٹھائے ہوئے ہے۔ اب جناب ابو طالب علیہ السلام نے جو نصرت کی رسالت مآب کی مکہ طرف، وہ ان کی زندگی تک ختم نہیں ہوئی، اس سے پہلے وہ علی کی شکل میں
نصرت کو پرپیچول بنا چکے تھے. جناب ابو طالب علیہ السلام کی جو نصرت ہے وہ ان کی زندگی کے ساتھ ختم نہیں ہوئی، وہ زندگی میں ہی اس نصرت کا علم بردار اپنے بیٹے علی کو بنا چکے تھے. اور علی جو ہیں انہوں نے بھی مطلب اس حد تک اس عہد نصرت کو نبھایا کہ اللہ نے غدیر پہ روک کے رسول سے کہا کہ اپنے بعد ان کی جانشینی کی توثیق کر کے جاؤ. جو جانشینی تھی وہ تو عطا ہو گئی تھی روزے ذوالعشیرہ. اب ذوالعشیرہ پہ علی نے نصرت کا عہد کیا. اگر اس عہد کو پورا کیا، جیسے آپ یونیورسٹی میں داخل ہوتے ہو تو آپ کی نیت ہوتی ہے کہ آپ نے ایم اے کرنا ہے، ایم فل کرنا ہے، پی ایچ ڈی کرنی. تو اگر وہ سارے مرحلے آپ نے طے کر لیے تو پھر ایک کانوکیشن آتا ہے. اس کانوکیشن پہ جس درجے کو آپ پانا چاہتے ہیں اس درجے کا اعلان آپ کو سب کچھ ہوتا ہے، خلت فاخرہ پہنا کر، سر پہ ٹوپی پہنا کر سب کچھ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے غدیر جو ہے وہ پہلا دن نہیں ہے کہ جب مولا علی نے اپنا جانشین، اپنا وصی، اپنا خلیفہ بلا فصل مولا علی کو بنایا، بلکہ وہ روز ہے توثیق کا، کنفرمیشن کا، کہ علی جو ہے انہوں نے جو عہد نصرت کیا تھا وہ خوب نبھایا. جو عہد نصرت نبھانے کے لیے انگریڈینٹ چاہیے وہ ہے وفا. بہت اچھا. وہ کیا ہے؟ وفا. وفا جس سے ہوتی ہے پھر اس کی اطاعت ہوتی ہے، اس سے سرے منہ انحراف نہیں ہوتا. مطلب جو نصرت ہے وہ وفا مانگتی ہے اور وفا جو ہے وہ اطاعت مانگتی ہے. پھر جس کی آس سے آپ وفا رکھتے ہیں پھر اس کی اطاعت سے سرے منہ آپ انحراف نہیں کر سکتے، ورنہ یہ نہیں مانا جائے گا کہ آپ کو وفا ہے یا تھی. اب یہی جو نصرت کا سفر آگے بڑھتا ہے تو مولا علی کو یہ فکر دامنگیر ہوتی ہے کہ جس طرح میں نے رسالت مآب کے ساتھ وفا کو نبھایا، اطاعت کی، تو میں رسول کا خلیفہ بلا فصل بنا. اب مباہلے میں نے اپنے بیٹے تو دے دیے رسول کو، تو میں چاہتا ہوں کہ جس طرح میں رسول کا ناصر تھا اسی طرح ایک میرا بیٹا ہو جو رسول کے بیٹے حسین کا ناصر ہو. تو جس طرح میں نے رسول سے وفا نبھائی، رسول کی نصرت کی اور اطاعت میں ذرہ بر کمی نہ رکھی، ایسے ہی وہ میرا بیٹا رسول کے بیٹے حسین کے ساتھ کرے. تو مولا عباس جو ہے وہ ثانی حیدر ہے. جی آپ نے دیکھا کہ وہ توحید کا علم، تو جو علم رسول خدا نے مولا علی کو دیا تھا وہ توحید کا علم تھا نا. تو علی جب اپنا ثانی چاہیں گے تو وہی توحید کا علم ان کے پاس آئے گا، اور اس علم کے لیے خصوصیات کیا ہے اس علم کو پانے کے لیے، کہ علم کو پانے والا جو فرد ہے اس سے مرد ہونا چاہیے، اسے رجل ہونا چاہیے. رجل محض ایک میل کو نہیں کہتے، رجل کہتے ہیں ایسے مرد کو جو بڑھ بڑھ کر حملے کرے.
کبھی پیٹھ نہ دکھائے، اور وہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہو اور اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہیں، کیا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مرد کامل ہو، وہ بڑھ بڑھ کے حملے کرے، کرارن غیر فرار ہو، اللہ اور رسول سے وہ محبت کرتا ہو اور اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہیں. یہ خصوصیات پائی جائیں تو علم ملتا ہے، یہ خصوصیات پائی جائیں تو علم ملتا ہے. اسی اصول پہ علم مولا علی کو ملا، اسی اصول پہ علم مولا عباس کو ملا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو علی کے ہاتھ میں بھی علم توحید کا علم تھا، اور عباس کے ہاتھ میں بھی علم توحید کا علم تھا. تو جہاں جہاں آپ توحید کا علم بلند دیکھیں تو یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اس کے جو مقابل ہے اس میں کچھ اسلام کی رمق ہے، وہ کلیتاً کفر ہے. جب حق ادھر ہے تو حق کے جو سامنے آئے گا وہ باطل ہوگا. وہ کیا ہوگا؟ باطل ہوگا. تو حق اور باطل کی لڑائی ہے کربلا، حق اور باطل کی لڑائی ہے کربلا. اور وہ تمام کردار اللہ نے اسی طرح رکھے کہ دیکھیں آپ کا کوئی بڑا اگر ہوتا ہے تو اس کی تصویر یادگار کے طور پہ آپ کے گھر میں ہوتی ہے. تو کربلا میں شہزادہ علی اکبر صلوات اللہ علیہ کو شبیہ پیغمبر بنانا اللہ کا فقط تھا ہی اس مقصد کے لیے کہ جس کو کچھ پتہ نہ ہو وہ کم از کم شبیہ پیغمبر کو دیکھ کے سمجھ لے کہ پیغمبر کدھر ہے، کہ پیغمبر کدھر ہے. اب یہ جو حسین و منی وانا من الحسین ہے محض ایک سٹیٹمنٹ نہیں ہے، محض رشتہ داری کو نہیں بتا رہی. حسین و منی تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ رسول نے کہا کہ میں نانا ہوں، یہ حسین میرے نواسا ہے. لیکن نواسا جو ہے وہ اس سے نانا کیسے ہوگا؟ حسین و منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اس بات کی سمجھ لوگوں کو آئی جا کے 10 محرم 61 ہجری کو، جب حسین حق کا نشان بنے، کربلا میں موجود تھے، اور جو ان کے پیچھے تھے وہ وفا، نصرت اور اطاعت کے نشان تھے. جو مولا حسین کے پیچھے تھے وہ کس کس چیز کو ریپرزینٹ کرتے تھے؟ وفا اللہ سے، رسول سے، اور رسول کے نمائندہ حسین سے. جب ان سے وفا رکھتے تھے تو لازم تھا کہ ان کی نصرت کریں. دین جو ہے یہ تو ذہنوں میں ہے کہ دین اسلام ہے، وہ دین نصرت ہے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان کے دعوے دارو اللہ کے ناصر بن جاؤ، اللہ کے مددگار بن جاؤ.
دیکھیے یہاں پہ اللہ نے خود اپنا علم اٹھا کے نہیں آنا، وحدت کا علم وہ اٹھائیں گے جن کو اس نے اپنے نمائندہ بنا کر بھیجا ہے، اس لیے وہ نصرت مانگ رہے ہیں آپ سے، تو لہذا اس پہ نہیں رہنا، کیا کرنا ہے؟ اس سے وفا کرنی ہے، اس سے کی نصرت کرنی ہے۔ اس کی نصرت کیسے ہوگی؟ اس کے بندوں کی نصرت۔ اس کے بندے کون سے؟ جو اس کے فرستادہ ہیں، تو ان سے نصرت کرنے کے لیے اطاعت چاہیے ہوگی، ٹھیک؟ اور یہ نصرت کیسی چاہیے؟ نصرت تامہ۔ کیسی نصرت؟ نصرت تامہ، مکمل ترین تے الف میم، کہ جو کبھی بھی کسی بھی لمحے اس میں کوئی کمی واقع نہ ہو۔ آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر میں بے شمار خدائی جو ہے وہ مولا علی کو پکارتی ہے، تو کیا سب کی نہیں سنتے؟ کوئی ان کے لیے دوری ہے؟ کوئی اپنا پرایا ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ وہ اس اللہ کے نمائندہ ہیں جو رحمان اور رحیم ہے۔ رحمان وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے پرائے سب پہ مہربان ہو، اور رحیم وہ ہوتا ہے کہ جو فقط ماننے والے پہ مہربان ہو۔ چونکہ وہ دنیا میں موقع دے چکا ہے، اس لیے روز حشر وہ فقط رحیم ہوگا۔ تو جو اللہ کے نمائندے ہیں وہ بھی دنیا کے حد تک رحمان ہیں، اپنے پرائے سب کو دیتے ہیں، اپنے پرائے سب کو دیتے ہیں، چونکہ یہ امتحان گاہ ہے، اور امتحان گاہ میں آپ نے دیکھا ہے کہ جو پرچے میں پھول بوٹے بنا رہا ہے، پانی، روشنی، ہوا، عنصر شیٹس اس کو بھی ملتی ہیں، اور جو سینٹ پر سینٹ پرچہ کر رہا ہے وہ اس کو بھی ملتی، بلکہ زیادہ جو مطلب بناتا ہے نا والیومنس اپنی وہ آنسر بک کو، وہ بناتا ہے کہ جو کچھ نہیں کر رہا ہوتا، اس سے ہوتا ہے کہ چلو جو ہو سکتا ہے مطلب وہ تو کریں، تو مطلب کہ 100 گالی لکھتے ہیں اس کو ایگزامینر کو، پیپر سیٹر کو، وغیرہ وغیرہ۔ تو لہٰذا دنیا میں کسی کا نامہ اعمال کو بہت بڑا جو ہے نا وہ دیکھ کے گھبرا نہ جایا کریں، دیکھا یہ کریں کہ وہ حق پہ ہے یا باطل کے ساتھ۔ اب جب یہ صورتحال ہے تو جب ہم نے مجالس شروع کی تھی، ہر سال کا مطلب یہی کہتے ہیں کہ روزانہ جو بھی مجلس کہیں بھی آپ سنتے ہیں اس سے کوئی نہ کوئی ایک بات لے کر جائیں، اور اس بات کو ادھر سے سن کے ادھر سے نکالے نہیں، بلکہ اس کو اپنے زندگی کا حصہ بنائیں۔ بہت اچھی۔ دیکھیے آپ کو مولا عباس کا نام لینے کا ہرگز حق نہیں ہے اگر آپ میں وفا نہیں ہے۔ بہت اچھی۔ ان سے وفا جنہوں نے آپ کو پیدا کیا، ٹھیک ہے، ان سے وفا جنہوں نے تعلیم دی، ان سے وفا جنہوں نے آپ کو کمانا سکھایا، اور سب سے بڑھ کر جو 2 باپ ہیں ان سے وفا۔ کون کون ہے؟ ایک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ اور دوسرے علی مرتضیٰ۔ یہ میرا کہنا نہیں ہے، رسالت مآب کی حدیث ہے کہ انا و علی ابوہما، کہ میں اور علی اس امت کے باپ ہیں، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں۔ تو جو باپ کا ہو
پھر اسے ان کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ وفا، نصرت اور اطاعت۔ اگر یہ تین کام اپنی زندگی میں آپ ہر دن ہر لمحہ ان سے جاری رکھیں گے تو آپ کی زندگی میں کبھی بھی کوئی فتور نہیں آ سکتا، آپ کبھی حق کے راستے سے بھٹک نہیں سکتے۔ ٹھیک ہے؟ تو آج بھی جب ثانی حیدر ہے مولا عباس، تو ان کو توحید کا علم ملا، یعنی علم کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ آپ بہت مطلب جس سے کہتے ہیں پیسہ خرچ کر کے بڑا منقش قسم کا علم بنا سکتے ہیں، لیکن آپ علم لگا نہیں سکتے۔ کس وجہ سے؟ کہ علم لگانے کے لیے آپ کو جن کا علم ہے ان سے لینا پڑے گا، ان سے لینا پڑے گا۔ اور وہ کیسے ملے گا؟ کہ آپ میں خصوصیات ہونی چاہیے کہ آپ مرد ہیں، آپ اللہ اور رسول سے محبت کرتے ہیں، اور پھر اللہ اور رسول آپ کو علم کی شبیہ عطا کریں گے یہ کہہ کر کہ یہ بندہ جو ہے اس سے اللہ اور رسول محبت کرتے ہیں۔ تو علم محض ایک کپڑے کا ٹکڑا نہیں ہے، علم اس بات کی سند ہے کہ اس بندے سے جس نے توحید کا پرچم بلند کیا ہے اس سے اللہ اور رسول محبت کرتے ہیں۔ تو دنیا میں آج کس کا علم سر بلند ہے؟ اہل وفا کی جان ہے کس کا دل و جگر، پیاسوں کا اضطراب ہے کس شیر کی نظر، برسے ہیں کس کے بعد ستم اہل بیت پر، کس کی اجل نے توڑ دی شبیر کی کمر، زینب کی آس ٹوٹ گئی کس جری کے بعد، ذریت رسول لٹی کس جری کے بعد، ہم نشیں سناؤں تجھے اس جری کا حال، ہم نشیں سناؤں تجھے اس جری کا حال، مظلوم جس کے بعد ہوا فاطمہ کا لال، جب مصطفیٰ کے باغ پہ آنے لگا زوال، 16 پہر کی پیاس سے بچے ہوئے نڈھال، یوں اضطراب ننھے سے چہروں پہ چھا گیا، یوں اضطراب ننھے سے چہروں پہ چھا گیا، بچوں نے پانی پانی کہا اور غش آ گیا، تھی ان میں 4 سال کی ایک دختر حسین، عباس جانتے تھے جسے اپنے دل کا چین، پیاری تھی سارے گھر کی وہ حضرت کی نور عین، آیا اسے جو ہوش تو بولی بشور و شین، کیجئے سبیل تشنا دہانی کے واسطے، امو سکینہ مرتی ہے پانی کے واسطے۔ عباس نے سنی جو بھتیجی کی یہ صدا، اٹھا جگر میں درد کلیجہ تڑپ گیا، فرمایا خون روتا ہے اس بات پر چچا، قربان تیری پیاس کے اے میری مہلکہ، یہ کم سنی یہ رنج تیرے دم کے واسطے،
عباس زندہ رہ گیا اس غم کے واسطے. اچھا ابھی فرات پہ جاتا ہوں، غم نہ کھا، پانی ابھی تیرے لیے لاتا ہوں، غم نہ کھا. یہ فوج کیا ہے دم میں بگاتا ہوں، غم نہ کھا. اے لال جا کے میں ابھی آتا ہوں، غم نہ کھا. روکے گا مجھ کو راہ میں کس کی مجال ہے. بیٹا تیرا چچا اسد حق کا لال ہے. معصوم نے سنا یہ تمنا برا کلام، پھیلا کے ہاتھ دوڑ کے لپٹی وہ لالفام. بولی نثار اپنے چچا کے یہ تشنہ کام، اصغر کو بھی پلاؤں گی پانی کا ایک جام. مل جائے گی حیات میرے بے زبان کو، اللہ سر پہ رکھے میرے ابو جان کو. باتیں چچا بھتیجی کی الفت بری تمام سنتے تھے سر جھکائے ہوئے شاہ تشنہ کام. آغاز کی نگاہ میں تھے اس طرف کلام، انجام کہہ رہا تھا یہ عبث ہے. انجام کہہ رہا تھا عبث ہے یہ انتظام. کچھ آسرا نہیں دل بے آس کے لیے، آخر سکینہ روئے گی عباس کے لیے. اس ماجرائے درد کا اتنا ہوا اثر، عباس نے رکھا قدم شاہدی پہ سر کی. عرض اذن دیجئے، پھٹنے لگا جگر، آنکھوں سے خون ٹپکتا ہے. بچوں کی پیاس پر لازم ہے سرزنش سپہ بد نہاد کی. آقا ملے مجھے بھی اجازت جہاد کی. حد سے بڑی ہے ظلم و جفائے سپاہ شام، انصار و اقربا نے کیا خلد میں قیام. ڈوبے لہو میں آن و محمد سے لالفام، اکبر سے مہلکہ کی جوانی ہوئی تمام. پیش نگاہ لاشے قاسم کا حال ہے، مولا بس اب غلام کا آخر سوال ہے. بے چین کر رہی ہے شہادت کی آرزو، شہادت حسرت یہ ہے غلام بھی ہو جائے سرخرو. سبقت جو لے گئے ہیں بڑی ان کی آبرو، کچھ آبرو میری بھی رکھے شاہ نیک خو. اف اتنی دیر نصرت آل رسول میں، شرمندہ ہے غلام نگاہ بطول میں. سرکار نے کیا تھا مدینے سے جب سفر، اماں نے خود یہ مجھ سے کہا تھا بچشم تر، عباس تو ہے فاطمہ کے لال کی سپر. ہاں خدمت حسین رہے مقصد نظر، آئے جو کوئی وقت کنارہ نہ کیجیو، سر فاطمہ کے لال سے پیارا نہ کیجیو. دیجے رضا کہ حق غلامی ادا کروں، تکمیل آرزوئے دل مرتضی کروں. حسرت فوج شام سے ایسی وغا کروں، دہرائے زندگی وہ تلا تم بپا کروں. پروانہ ہوں میں آل محمد کے نور کا،
مولا میرا وجود ہے صدقہ حضور کا، عباس میرا نام ہے، کیا ہے سپاہ شام، آنے تو دیجے ہاتھ میں شب دیج کی لجام، کثرت ہے بزدلوں کی سواروں کا اجتحام، کہہ دے گی آپ خون اگلتی ہوئی ہو سام، تیگے دودم کا کھیت نرالا پڑا نہیں، شاید علی کے شیر سے پالا پڑا نہیں، مل جائے اس نے جنگ تو دیکھیں گے خود حضور، کس طرح ٹوٹتا ہے بن سعد کا غرور، وہ رن پڑے پکار اٹھیں صاحب شعور، میدان بھرا ہے کفر کی لاشوں سے دور دور، آب شفق زمیں سے نہ شرمائے تو سہی، دریا کا رنگ سرخ نہ ہو جائے تو سہی، سبت نبی نے دیکھ کے عباس کا جلال، چھاتی سے سر لگا کے یہ دل میں کیا خیال، دے دی جو اس جری کو اجازت پہ جدال، تکمیل داستان وفا ہو یہ ہے محال، امت سے انتقام میرا مدعا نہیں، یہ صبر کا جہاد ہے تلوار کا نہیں، پھر انتہائی ضبط سے اتنی گفتگو، پھر انتہائی ضبط سے کی اتنی گفتگو، اچھا کرو ملال نہ میرے ماہرو، واللہ تم تو سب سے زیادہ ہو سرخرو، پیاسوں کے واسطے کرو پانی کی جستجو، بے تیگ چھین لو جو ترائی تو خوب ہے، نیزے سے سر کرو یہ لڑائی تو خوب ہے، آنکھوں سے پھر بہن کو بلا کر کیا خطاب، جی بھر کے آج دیکھ لو تصویر بو تراب، مقتل میں ڈوبنے کو چلا میرا آفتاب، زینب کہاں سے لاؤ گی عباس کا شباب، آتا ہے اب زوال علی کی کمائی کو، رخصت گلے لگا کے کرو چھوٹے بھائی کو، زینب تم اپنے ہاتھ سے دو بھائی کو علم، لے لو بلائے نصر من اللہ کر کے دم، وہ وقت آ گیا ہے یاد اللہ کی قسم، اصغر سے بے زباں کو لگے نہ وہ کے ستم، ٹوٹا دل حسین برادر کے داغ سے، یہ داغ بڑھ گیا علی اکبر کے داغ سے، کلثوم سے کہو کوئی مشکیزہ لے کے آئے، بھائی کے جسم پر وہ انوکھی زرہ سجائے، سکائے اہل بیت علمدار کو بنائے، مانگے تمام شوکت اسلام کی دعائیں، قربان ہو جہاد نرالی اداؤں پر، دریا جبیں رکھے میرے بھائی کے پاؤں پر، تقدیر نے دکھا دیا آخر وہی سما، عباس نامور سوئے میدان ہوئے رواں، خیبر کشا کی شان سے نصرت تھی پاسباں، مشکیزہ ایک دوش پہ ایک، مشکیزہ ایک دوش پہ ایک دوش پر نشان،
آئینہ تھے جو فاتح بدر و حنین کے، جوشن تھے بازوؤں پہ دعائے حسین کے، حائل جو راستے میں ہوئی فوج نابکار، حملہ کیا علی کے وزن پر نے ایک بار، نیزے کی جنبشوں میں تھے انداز ذوالفقار، دانستہ کھیلتے تھے اجل سے ستم شیار، بھاگے وہ بدنہاد جو آئے تھے گھیرنے، قبضہ کیا فرات پہ حیدر کے شیر نے، ڈالا فرس کو آب روا میں بکر فر، آئی ہوائے سرد تو پھونکنے لگا جگر، اللہ رزق آپ نہ پانی پہ کی نظر، آہستہ سے فرس سے کہا جھک کے زین پر، تو بھی تو فرتے تشنہ لبی سے اداس ہے، اے بے زبان پی تجھے 2 دن کی پیاس ہے، لیکن فرس نے بھی وہ ثبوت وفا دیا جس کا نہ پاس شام کے انسان نے کیا، لہریں جو پاس آ کے اٹھی منہ پھیرا لیا، راکب کا رازدار تھا پانی نہیں پیا، مطلب یہ تھا لبوں کی تراوٹ سے کیا جیوں، آل رسول پیاسی رہے اور میں پیوں، عباس با وفا نے جو دیکھا فرس کا حال، گردن تھپک کے بولے کہ سمجھا تیرا ملال، ہے آل مصطفیٰ سے تجھے عشق بے مثال، انسانیت کا فخر بنے گا تیرا خیال، الفت کا حسن بن کے زمانے پہ چھائے گا، میری وفا کے ساتھ تیرا نام آئے گا، یہ کہہ کے ڈالا نہر میں مشکیزہ ایک بار، بھرنے لگا جو آپ جگر ہو گیا فگار، پھرنے لگا نگاہ میں بچوں کا اضطرار، چھایا دماغ و دل پہ سکینہ کا انتظار، غم کا وجود درد کی تاثیر بن گیا، پانی پہ صاف پیاسوں کی تصویر بن گیا، نظریں پھرا کے شیر نے مشکیزہ بھر لیا، تھی پیاس 3 دن کی مگر غم نہیں کیا، پینے کی آرزو جو ہوئی خونے دل پیا، یاد آ گئی بھتیجی تو خود کو بلا دیا، دل سے کہا خلاف مروت یہ کام ہے، پانی تجھے بغیر سکینہ حرام ہے، یہ کہہ کے موڑی نہر سے شب دیس کی لجام، نکلے تو سامنے ہوا فوجوں کا اجتحام، آفت کی برچھیوں میں گھرا بازوئے امام، 12,000 تیگیں تھی اور ایک تشنہ کام، بادل تھے ظلمتوں کے علی کے نشان پر، تیروں کا می برسنے لگا ایک جان پر، مشکیزہ رکھ کے چھاتی پہ کہتے تھے بار بار یا رب نہ رائے گاہ ہو سکینہ کا انتظار، معبود
تیری راہ میں عباس ہو نثار، لیکن آیا ہے تجھ پہ غریبوں کا اضطرار، شرمندہ آج تیرے ولی کا خلف نہ ہو، سکا بنا ہوں جس کا وہ بچی تلف نہ ہو۔ مشکل سے یہ کہا تھا کہ بازو قلم ہوا، ٹھنڈا لب فرات علی کا علم ہوا، سنبھلے نہ تھے ابھی کہ ستم پر ستم ہوا، مشکیزہ چھٹ گیا سر عباس خم ہوا، خون بہ گیا تمام بدن کا کھڑے کھڑے، پانی ادھر بہا ادھر عباس گر پڑے، گرتے ہوئے صدا یہ شہ بے وطن کو دی، صدقے ہوا غلام خبر لو غلام کی، شاہد ہے میرے حال پہ خود میری بے بسی، پانی نہ لا سکا مجھے حسرت یہ رہ گئی، دل اٹھ گیا ہے آپ کے خادم کا جینے سے، شرمندہ ہو کے روح نکلتی ہے سینے سے، دوڑے حسین سن کے برادر کی یہ صدا، آئے قریب لاش تو دیکھا یہ واقعہ، آہستہ کہہ رہے ہیں یہ عباس با وفا، یا رب تیری پناہ میں زہرا کا لاڈلا، جو مصطفیٰ کی آل ہے ان سب کی خیر ہو، پروردگار چادر زینب کی خیر ہو۔ بھائی کے اس کلام سے تھرا گئے امام، آواز دی کہ اے میرے مونس خجستہ کام، آیا حسین ہوش کرو میرے لال فام، نرگاہ ظالموں کا نہیں دیر کا مقام، ہے منتظر جو خیمے میں زینب کھڑی ہوئی، ڈیوڑی پہ ہے سکینہ کی آنکھیں لگی ہوئی، نام سکینہ سنتے ہی عباس نے کہا یا شاہ اس غلام نوازی پہ میں فدا، شکر خدا کہ آخری دیدار کر لیا، لیکن دم اخیر یہ کرتا ہوں التجا، مولا نہ میری روح کو تڑپائیے گا، خیمے میں میری لاش نہ لے جائیے گا آپ، اتنا ابھی کہا تھا کہ سینے میں دم رکا، سر فاطمہ کے لال نے زانوں پہ رکھ لیا، اللہ رے یہ رتبہ عباس با وفا، شبیر صاف کرتے تھے چہرہ لہو بھرا، پروانہ تھے جو عشق شہ مشرقین کے، سینے سے روح نکلی قدم پر حسین کے، جس دم شہید ہو گئے عباس ذی حشم، لائے حسین خون میں ڈوبا ہوا علم، آواز دی
کہ اے حرم سید الامم، کھو آئے اپنے بھائی کو دشت بلا میں ہم، یاور رہا نہ فاطمہ کے نور عین کا، لو اب تمام ہو گیا لشکر حسین کا، لشکر وہ اب رہا نہ وہ لشکر کے نوجوان، باقی نشاں ہے قتل ہوا صاحب نشاں، اب زندگی حسین کی خاطر ہوئی گراں، گویا نکل گئی کف سے انصری سے جاں، کوئی نہیں جو آ کے بچا لے حسین کو، کوئی نہیں جو آ کے بچا لے حسین کو، اب جس کے جی میں آئے ستا لے حسین کو، پہنچی جو اہل بیت میں یہ درد کی خبر، سیدانیوں نے کھول دیے اپنے اپنے سر، ماتم ہوا حسین کے غازی کا اس قدر، ماتم ہوا حسین کے غازی کا اس قدر، ایک ابر یاس چھا گیا زہرا کی آئی پر، غش آ گیا نگاہ میں دنیا الٹ گئی، زینب کی آس بھائی کے جینے سے ہٹ گئی، تھی ایک سمت زوجہ عباس نامور، وارث کے واسطے جو سنی موت کی خبر، سکتہ سا ہو گیا یہ ہوا قلب پر اثر، حسرت بھری نشان پہ صاحب کے کی نظر، چہرہ بھی زرد ہو گیا آہیں نہ بھر سکی، شوہر کا حکم یاد رہا اف نہ کر سکی، شوہر کا حکم تھا کہ میرے بعد دیکھنا کرنا نہ سر کے بال پریشان مطلقہ، زوجہ ہو با وفا کی تصور رہے ذرا، چھٹنے نہ پائے شہ کی اطاعت کا سلسلہ، لے لینا بنت شاہ مدینہ کو گود میں، لے لینا بنت شاہ مدینہ کو گود میں، بہلانا میرے بعد سکینہ کو گود میں، ماتم عباس